قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ خالق کائنات نے عمرہ کے مبارک سفر کے بعد ہم سب کو ایک بار پھر ملنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس موقع پہ جو جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ میرے حق میں، آپ سب احباب کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کرے جو لوگ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے مقدر بھی فرما دے کہ اللہ کرے ہم بھی اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور اللہ تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کرے رمضان کا مہینہ ایسا آئے ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، روزہ رکھ کے اپنی بخشش کروا لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے اپنے اللہ سے بخشش نہ کروا لے۔ اللہ نہ کرے میرا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، اللہ کرے میرا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا لیں۔ میں نے کہا رمضان کی آمد ہے، رمضان سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ بندہ کسی جگہ پہ مہمان بن کے جاتا ہے، شادی کی تقریب میں جائے یا کسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، یا حرمین شریفین کے سفر کو ہی لے لیں، تو بندہ کسی بھی سفر پہ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ پہلے تیاری کرتا ہے، اپنے کپڑے، اسی طرح راشن وغیرہ توشہ ساتھ لے جاتا ہے کہ راستے میں یا منزل پہ پہنچ کر ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا کا دستور ہے، ایک مہینہ رمضان مبارک کے نام سے ہمارے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی رمضان کی آمد سے پہلے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی،
کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کن کن کاموں کو چھوڑنا ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے جمعہ میں چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بعد ہمیں رمضان کی تیاری کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں یا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی اس روئے زمین پہ نافرمانی کی گئی، جب بھی گناہوں کو معمولی سمجھا گیا اور گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر جرأت کی گئی، میں نے 3 جملے بولے، جب بھی اللہ کی نافرمانی کی گئی، نمبر 2 جب گناہوں کو معمولی سمجھا جانے لگا، نمبر 3 جب گناہوں پر جو ہے جرأت کی گئی، بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کی تشہیر بھی کر رہا ہے، اور جرأت اس حوالے سے کہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں میں تیا کیتا تو جو کچھ کرنا کر لا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا میری طرف دیکھ کے بات سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلوں میں تنبیہ، آزمائش اور عذاب نازل ہوتے رہے۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی تب بھی، گناہ کو معمولی سمجھا جانے لگا تب بھی، اور گناہوں پر جرأت کی جانے لگی تب بھی، کبھی تنبیہ کی شکل میں اور کبھی آزمائش کی شکل میں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں۔ اور ان سزاؤں کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ آنے والے لوگ ان واقعات کو سن کر ان گناہوں پر عذاب کی صورتوں کو دیکھ اور سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کر لیں۔ بات سمجھ رہے میری؟ اچھا، مصیبتیں جو ہوتی ہیں، مصیبتیں، آزمائش، پریشانی، یہ محض حادثات نہیں ہوتے۔ جیسے کہتے ہیں کسی کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں اللہ نے ادھر لکھی ایسی، کوئی اچانک بیچارہ فوت ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا۔ حادثاتی بھی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات اللہ رب العزت کے غضب بدترین گناہوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے پہ اللہ کی طرف سے کیا آ جاتی ہے؟ آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلی قوموں کے حالات نظر آتے ہیں کہ پہلی قوموں کو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا۔ قدر مشترک جو غلطی پہلی قوموں میں تھی، اقوام میں، اس میں ایک قدر مشترک غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے، سامنے بت رکھ کے کہتے تھے کہ ہماری ان کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ اللہ حرمین شریفین کی زیارت آپ کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے سن رکھا ہے کہ اس وقت بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ہے، حالانکہ اللہ کا گھر ہے اور اسی اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں لوگ۔ مشرکین مکہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے اور مشرکین نے بیت اللہ کی تعمیر خود کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 35 برس ہے۔
اور مشرکین نے حلال روزی کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. کس بیت اللہ کی تعمیر میں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حلال کا ہوگا. حرام کا پیسہ، اس سے ایک مسئلہ ہمیں بھی سمجھ میں آیا. اللہ کے گھر میں حلال کا پیسہ لگانا چاہیے، حرام کا پیسہ لگانا، بولو. اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، مثال کے طور پر رشوت لیتا ہے، دھوکے دہی سے جناب دوسرے مسلمان کا مال بٹورتا ہے، لاکھوں کروڑوں جھوٹی قسمیں اٹھا کر دوسرے مسلمان بھائی کا مال بٹور لیا اور اس میں سے کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ مسجد کو دوں گا اور دے دیتا ہے، مجھے بتائیں قبول ہوگا؟ بولو. چلو تسی تو نہیں کچھ کر دے، اللہ تعالیٰ سانو حلال روزی نصیب فرما دے. آپ ذرا بتائیں کہ حرام کا پیسہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں، کسی گھر کی تعمیر میں کیا قبول ہوگا؟ ایک بندہ رات کو ڈاکے مارتا ہے، بینک چوری کرتا ہے، بینک لوٹ لیتا ہے، لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے دیواروں کو توڑ کر اندر جاتا ہے، سونا لوٹ لیتا ہے، کیش چوری کر کے لے آتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی مالیت اس نے رات کو جناب سامان چوری کیا، یا جناب ناکا لگا کر پوری گاڑی لوٹ لی. آئے روز ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں. گاڑی لوٹ لی، بہت سارا ساز و سامان اس نے چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، اور صبح کو آتا ہے کہ مولوی صاحب یہ 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ اللہ کے گھر کے لیے قبول کر لو. چلو مولوی صاحب کو پتا نہیں تھا کہ اس نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے بھائی اللہ قبول کر لے. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں کیا اس بندے کا اس عمل سے حاصل کیا ہوا پیسہ جو اس نے مسجد میں دیا ہے یا کسی مدرسے میں دے دیا ہے، آپ بتائیں کہ کیا قبول ہوگا؟ بولو یارو. مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کیسے کی؟ اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ جناب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کی تعمیر میں اگر کسی نے کوئی تعاون کرنا ہے تو حلال اور پاکیزہ مال ہی دینا ہے، حرام مال سے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ. یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں جو ننگے طواف کرتے تھے. اس گھر کو، اس مربع شکل کی اس عمارت کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے. یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس گھر میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے. بات سمجھ رہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ قدر مشترک پہلی اقوام میں جو غلطی قوموں کے اندر پائی گئی تھی، جو گناہ پایا گیا تھا، وہ تھا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمارے معاشرے کے اندر مختلف صورتیں ہیں. کوئی قبر کو جا کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی درخت کو جا کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی جناب کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ جا کر اولادوں کا سوال کر رہا ہے. ہاں جی، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ شرک کی مختلف صورتیں ہیں. یاد رکھنا اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا. تعظیم کا سجدہ آج شیطان نے ہمیں مختلف ہتھ کنڈوں میں الجھا دیا ہے. وہ کہتے جی ہم نے سجدہ تو کیا ہے لیکن عبادت کا سجدہ تو نہیں کیا. یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ عبادت کا سجدہ تو نہیں کیا. بھائی عبادت کا سجدہ کریں گے تو شرک بنے گا. نانا، عبادت کا سجدہ کریں گے تب بھی شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ کریں گے تب بھی شرک. بات سمجھ آ رہی؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اگر میری امت میں تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا ہے کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. خیر، میں بات کر رہا ہوں کہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو عذاب آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے،
وہ محض حادثاتی نہیں ہوتا، بندے کے اپنے کردار کا معاملہ ہوتا ہے، بندے کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، بندے کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے پہلی امتوں کے اندر یہ گناہ پائے جاتے تھے، شرک بھی پایا جاتا تھا، زنا بھی پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، سود بھی پایا جاتا تھا، لواطت بھی پائی جاتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی پایا جاتا تھا، ہفتے کے دن عبادت کا دن قرار دیا گیا تھا، ہفتے کے دن شکار کرنے کو منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل والوں کے لیے، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن بھی اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا تھا، اللہ نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر فرشتے کے ذریعے سے پلٹا کر زمین پہ دھے مارا۔ آج بھی ڈیڈ سی، بحر مردار، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہاں پر ایک نبی کی قوم تباہ ہوئی تھی کہ جو مرد سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتا تھا۔ نیٹ کی دنیا ہے نا، نیٹ کی دنیا، نیٹ کھول کے دیکھیں، ڈیڈ سی لکھیں، بحر مردار لکھیں، بحر میت لکھیں، آپ کو وہ سمندر نظر آئے گا، آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی۔ 6 بستیاں تھی، تقریباً 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے۔ اتنا اونچا اٹھایا گیا کہ آسمان والوں کو ان کے جنروں کی آوازیں سنائی دی۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی ان کے اوپر، کتنی شدید قسم کی پکڑ آئی تھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، کل قیامت کے دن نافرمانوں کو ایک تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اور کچھ نافرمان ایسے بھی ہوں گے جن پر کی طرف میرا آپ کا رب نظر نہیں فرمائے گا، نظر نہیں فرمائے گا۔ آج باپ اپنے بیٹے کی طرف نہ دیکھے، پیار سے نہ دیکھے تو بیٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ 3 صحابہ کرام کا قصہ آتا ہے، فضائل اعمال میں موجود ہے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بغیر کسی عذر کے تبوک میں نہیں جا سکے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے سفر کی مسافت کے بعد فاتح بن کر جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، منافقین جمع ہو جاتے ہیں، منافقین آ کر اپنا عذر بیان کرتے ہیں۔ میرے آپ کے آقا ان کے عذر کو، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ تمہارا اس معاملے کا، اس بات کا، اس عذر کا فیصلہ میرا آپ کا رب کرے گا۔ یہ 3 صحابہ کرام مخلص صحابہ تھے، فضائل اعمال میں بھی سارا قصہ موجود ہے۔ انہوں نے آ کر اپنا کوئی عذر بیان سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ آنا چاہتے تھے، نہیں آ سکے۔ لمبی سٹوری ہے۔ میرے آپ کے آقا نے ان کی بات کو سنا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ میرے آپ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان سے بول چال چھوڑ دو۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ پیارے آقا نے بول چال چھوڑ دی، حضرات صحابہ کرام نہیں بول رہے۔ 2 صحابہ نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی اس بات کی گواہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مسجد میں۔ آپ ذرا تصور میں جائیں، بھری مسجد ہے، بھری مسجد ہے، پیارے آقا کی ذات موجود ہے۔ ہاں جی، یہاں دنیا کا دستور لگا کے دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کی بات کر کے دیکھ لیں، بھری مسجد ہے۔ امام صاحب بھی مصلی پہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آتا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا۔ امام صاحب بھی توجہ نہیں کرتے، صف میں کھڑا تو لوگ بھی حقارت کی نظر سے، حقارت کی نیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں
کیا یہ بندہ دوبارہ مسجد میں آئے گا؟ بولو یارو، نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے یار کمال ہوگی، میں مسجد میں گیا مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، میرے ساتھ کسی نے سلام ہی نہیں کیا، کسی نے پیار سے میرے سے بات بھی نہیں کی، امام صاحب نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ ایک یہ ہے میرا آپ کا زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، موم کی طرح نرم ہیں، ایک دوسرے پہ جان کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ ہجرت میں کیا کچھ انصار صحابہ اکرام نے قربانیاں نہیں دی، اپنی اپنی جائیداد کا آدھا آدھا حصہ مہاجرین کے حوالے کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا انصار نے۔ ایسا پیار اور محبت اس الفت کے زمانے میں، اس محبت کے زمانے میں ایک حکم لاگو ہو جائے، ایک آرڈیننس جاری ہو جائے کہ ان سے بولنا نہیں ہے، ان کو دیکھنا نہیں ہے، ان سے مصافحہ نہیں کرنا، ان سے سلام نہیں کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بول رہے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ بتائیں ان صحابہ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن مسلسل اسی کے اندر گزر گئے۔ 40 دن کے بعد اگلا آرڈیننس جاری ہوتا ہے اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اللہ ایسے فیصلے کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک دو صحابہ کی جن کا یہ معاملہ تھا، بیویاں حضور کے پاس، یا رسول اللہ بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کر لیا، ہاں خدمت کر لو لیکن بولنا نہیں، حقوق زوجیت ادا نہیں کرنی، طلاق نہیں لینی۔ آپ بتائیں مدینے کے اندر کوئی بولنے والا نہیں، آقا بھی نہیں بول رہے، گھر کے اندر سے بھی آرڈیننس آ گیا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ پورے مدینے کی فضا میں کوئی بولنے والا، قیامت خیز منظر ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں، دیکھنے سے میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مستقل نمازوں میں حاضر ہوتا رہا، کوئی میری طرف دیکھتا نہیں ہے، البتہ مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو حضور مجھے دیکھتے ہیں۔ جب میں نماز پڑھتا تھا حضور مجھے دیکھتے تھے، جب میں حضور کی طرف نگاہ اٹھاتا پیارے آقا اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ کیا منظر ہوگا، کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، دل کے اندر کیا طوفان برپا ہوتے ہوں گے، یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن کیا کریں، مخلص صحابہ ہیں، اللہ کے حوالے سارا معاملہ کر دیا گیا ہے، قربان جائیں ان صحابہ اکرام کی عظمت اور شرافت پہ۔ میں دیکھنے سے بات کر رہا ہوں، کیا منظر ہوگا جب حضور اپنے اس صحابی کو پیار سے دیکھتے ہوگے۔ جب وہ صحابی حضور کو دیکھتے ہیں تو حضور اپنا رخ انور پھیر لیتے ہیں۔ چلو اس کو میں تھوڑا سا پورا کر دیتا ہوں۔ 50ویں دن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی، فارس اور روم کے طرف سے ایلچی آتا ہے، سنا ہے تیرے سے تیرا آقا ناراض ہو گیا، آ جاؤ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، جب ایسے معاملے ہوتے آتے ہیں نا تو پھر دشمن بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ اب تو غیر بھی آنے لگ گئے، ہمارا کوئی فیصلہ فرما دے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں 50واں دن گزرا، فجر کی نماز میں نے گھر کی چھت پہ ادا کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
बिमा रहबत, उन 3 लोगों का फैसला आ चुका है जिन पर जमीन वुसअत के बावजूद तंग हो चुकी थी। अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। मेरे नबी मुस्कुराए, वही जब इख्तिताम को पहुंची मेरे नबी मुस्कुराए, मेरे नबी ने सहाबा को खुशखबरी दी है, अल्लाह ने मेरे 3 सहाबा की तौबा को कबूल कर लिया है। काब बिन मालिक कहते हैं मैंने फजर की नमाज घर की छत पे अदा की है और मेरा चचाजाद भाई भागता भागता मेरे पास आता है, काब अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने प्यारे आका पे वही का नज़ूल कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हारी बरात का ऐलान कर दिया है। काब कहते हैं उस वक्त मेरे पास जो मेरे तन पे कपड़ा था, मेरे तन पे जो कमीज थी वही मेरे पास थी, इनाम देने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं था, मैंने वही कमीज उतारी अपने चचाजाद भाई को जो खुशखबरी लेकर आया था, मैंने उसको हदिया और गिफ्ट में अता कर दी। मैं बात कर रहा हूं देखने की। प्यारे आका जब अपने सहाबा को देखते होंगे, नजरे रहमत से देखते होंगे, वो कैसा मंजर होगा। एक मेरे नबी का देखना है, एक अल्लाह का देखना है। न जाने कितनी मर्तबा अल्लाह इस उम्मत को प्यारे आका की निस्बत से प्यार से देखते होंगे। जो उम्मत आज अपनी मस्ती की गुजार रही है, जो उम्मत आज गुनाहों की दलदल में फंसी हुई है, जिस उम्मत के सामने अल्लाह के अहकामात की कोई वक़्त ना रही, जिस उम्मत के सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कोई कद्र मंज़रत ना रही, इस उम्मत की तरफ न जाने कितनी मर्तबा मेरा आपका रब नजर रहमत फरमा रहा है। और ये सब कुछ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। अय काश मरते ही प्यारे आका की निगाहे करम पड़ जाए, मरते ही अल्लाह अपनी नजर शफ़क़त फरमा दे और कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह ताला हमें देख के मुस्कुराए, हम अपने रब को देख के मुस्कुराए। मजा तो फिर है अल्लाह भी मुस्कुराए, हम भी मुस्कुराए और अल्लाह कहे उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, जा मेरे बंदे तूने मेरी मर्जी की दुनिया में जिंदगी गुजारी है, आज मैं तेरे ऊपर राजी हूं, जा मेरी जन्नत और रजा वाली जगह में ऐश कर और मजे कर। लेकिन हां कुछ बदबख्त बेचारे ऐसे भी होंगे जिन पर अल्लाह ताला तवज्जो ही नहीं फरमाएंगे, देखेंगे नहीं। वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह उनको देखेंगे नहीं और ना उनसे कलाम करेंगे। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ना उनको गुनाहों की गंदगी से दूर करेंगे। वलहुम आज़ाबुन अलीम, कुरान गवाह है, कुरान पढ़ रहा हूं। वलहुम आज़ाबुन अलीम, अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देंगे। हां फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम आज़ाबुन अलीम। ऐसे भी बदबख्त होंगे अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएंगे। वला यंजुरु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ नहीं करेंगे। वलहुम आज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब होगा। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं। मेरा मौजू ये था तो गुनाहों की निशानदेही कर दी जाए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि अगर हमारे अंदर वो गुनाह पाए जाते हैं हम रमजान की आमद से पहले पहले उन गुनाहों से तौबा कर लें। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? वैसे तो मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जाते हैं, मेरे आपके नबी ने मेराज की रात में मुख्तलिफ अजाब की सूरतें देखी। अल्लाह करे हम उन गुनाहों से बच जाएं, आमीन कह दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असरा की रात में, मेराज की रात में मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर होता है, ऐसी कौम पर होता है जिनके पेट बड़े बड़े,
جن کے پیٹ کیا ہیں بھائی؟ کمروں کی طرح، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو۔ لوگوں توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، سانپ اور بچھو پیٹوں کے اندر ہیں، اور وہ ان کی شرمگاہوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یا جبرائیل، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا هَؤُلَاءِ أَكَلَهُ الرِّبَا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ میں کسی کو ٹوک نہیں مار رہا، میں کسی کو ٹوک نہیں مار رہا، میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں۔ میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، اس معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے بینک کے اندر پیسے رکھوائے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں کی جناب کی صورت میں، اور ماہانہ ان کے پاس بینک کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیا یہ سود نہیں ہے؟ بولو یارو، بولو یارو۔ آج ہم نے سود کے نام کو بگاڑ دیا اپنی اس بدماشی کو چلانے کے لیے۔ یہ میرے نبی نے عذاب کی مختلف صورتیں کیوں بتائیں؟ قرآن پاک میں بھی سود کھانے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بظاہر تو پیسہ ہے، بظاہر تو پیسہ نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھنا سود بندے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، کروڑوں سے زیرو پہ لے آتا ہے، زیرو پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ بڑے بڑے گناہوں سے بچائے، اور بڑے گناہ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ توبہ کر لو، کیونکہ بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف۔ رمضان سے پہلے پہلے توبہ کرو، روزے بھی حلال پاکیزہ مال سے رکھیں، کسی کا کھلوانا ہے تو حلال اور پاکیزہ مال سے کھلوائیں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عذاب کی صورت دیکھی، ایسے لوگوں کو دیکھا ان کے سروں کو پتھر مار مار کے کچلا جا رہا ہے، اور پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، پتھر کو اٹھایا جاتا ہے، جب واپس آتا ہے مارنے والا پر وہ دوبارہ سر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر کو مارا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ نماز فرض ہے؟ بولو تو صحیح یارو، فرض ہے؟ کنے فرض کی تھی؟ کنے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی۔ مجھے آپ بتائیں کہ نماز کا جو حکم ہے زمین پہ آیا؟ بولو بولو بولو۔ روزے کا حکم تو، روزے کی فرضیت زمین پہ آئی، حج کی، زکوٰۃ کی، جتنے بھی احکامات ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے ان کا نزول ہوا آسمانوں سے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے اللہ نے حضور کو خود اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ آپ کی امت کے لیے مجھ خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور یار تحفے کی حفاظت کی جاتی ہے یا بگاڑا جاتا ہے؟ بولو یارو، بولتے نہیں ہیں۔ میں انشاءاللہ مل لیتا ہوں بعد میں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، تعجب سے نہ دیکھیں، بات کو تو سمجھیں، بات کو سنیں تو صحیح۔ نماز کی فرضیت کہاں ہوئی؟ عرشوں پہ۔ میرے آپ کے آقا کو اللہ نے عرشوں پہ بلایا، کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50، کم ہو گئی امت پر مشقت کی ڈر سے اللہ نے 5 کو باقی رکھا، لیکن میرا آپ کا رب اپنے قانون اور ضابطے میں تبدیلی نہیں کیا کرتا۔ یہ فرمایا تھا میرے حبیب آپ کی امت پر مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا ہے۔
5 کو باقی رکھا ہے، لیکن میں خدا اپنے ضابطے میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ آپ کی امت 5 ہی پڑھے گی، 50 میں خدا میں نمازوں کا جو ثواب ہے میں خدا 50 نمازوں کا ہی عطا کروں گا۔ رمضان سے پہلے نماز کی پابندی بھی کر لو، بولو یارو، نماز کی پابندی کریں گے تو رمضان میں پڑھیں گے نا۔ اور کئی بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما دے، رمضان ٹکا کے لگایا، ٹکا کے رمضان لگایا، ٹکا کے اول وقت میں مسجد میں اذان ہوتے ہی مسجد میں افطاری بھی اور افطاری بھی اور تراویاں بھی پوری، عید کا چاند نظر آیا کہ بندہ غائب ہو گیا، سارا سال مسیطیں نہیں بڑھیا۔ او بھائی کیا تو نے اللہ کی نعمتیں رمضان میں استعمال کی ہیں؟ کیا نماز کا حکم صرف رمضان کے لیے خاص ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسے بندے کو کیا نام دیا جائے؟ بھائی جب ہم صبح سے شام تک 24 گھنٹے اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا شکرانہ، ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے ہم 24 گھنٹے اپنے رب کی عبادت بھی کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے بھائی۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ میرے نبی نے مختلف مواقع پہ ان لوگوں کی گناہوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا فرمایا شیخ زان، سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ پہلا فرمایا، پہلا وہ شخص شیخ زان، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا ابھی بھی نہیں چھوڑا، لتاں قبر سے پہنچ گئیاں لیکن زانی ہے ابھی بھی، توبہ نہیں کر رہا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ پہلی امتوں میں بھی یہ حرام تھا۔ دین موسوی ہے، دین عیسوی ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، داؤد علیہ السلام کا دین تھا اور میرے آپ کے آقا کا دین ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے یہ پہلی امتوں پر بھی حرام تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آج لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں نا یار ہلے کڑا مسیطے جان دی عمر ہے، جدو بڈھے ہوا گے مسیطے چلے جاؤں گے۔ چلو دیر سے آیا درست آیا، اللہ نے دل میں ڈال دیا، آگے اللہ کے گھر میں، چلو اللہ اس بہانے معاف کر دے گا۔ لیکن کئی تو بچارے ایسے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے، یہ لوگ تو بڑے بدبخت ہیں، یہ تو خسارہ پانے والے ہیں کہ جن کی طرف اللہ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ پہلا کیا فرمایا؟ شیخون، بوڑھا ہو گیا، زنا، بولو بولو، بوڑھا ہو گیا، زانی، بوڑھا زانی، اس بندے کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کے گناہ سے گناہ کو دھوئیں گے نہیں، پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ملکن کذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا لیڈر۔ یہ تو سانو سارے نہیں پتا، آگے چل دیں۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، کہندے آج کل غریبی بھی بدماشی ہے، کیوں جی؟ ہے نا، غریبی بھی کیا ہے؟ بدماشی ہے، منگنا بھی ہے تو بدماشی نال، 10 روپے تے اکتفا نہیں۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، او غریب متکبر، غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے،
तकब्बर भी करता है, लोगों से झगड़ा भी करता है, मांगता भी है और जुर्रत के साथ मांगता है। ऐसे लोग हमारे मुआशरे में नहीं पाए जाते? बोलो यारो, पाए जाते हैं ना। हाँ, ये 3 किस्म के लोग हैं इस हदीस में, जिनके बारे में मेरे आपके आका ने फरमाया अल्लाह इनको देखेंगे भी नहीं, इनसे कलाम भी नहीं करेंगे, इनके गुनाह को माफ भी नहीं करेंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह इनको दर्दनाक अजाब भी देंगे। रमजान की आमद है, रमजान से पहले अपने आप को गुनाहों से पाक कर लो। जो हो चुके हैं अल्लाह से मांग लो। मेरा रब तो बड़ी जल्दी मान जाता है, मेरा रब तो बड़ी जल्दी मान जाता है। बंदा नहीं मानता, बंदा नहीं दूसरे को माफ करता, मेरा रब तो माफ कर देता है। आ तो सही, अपनी झोली तो फेरा, अपने अल्लाह से मांग तो सही और कह दे मौला मैं सूदी कारोबार कर बैठा, मैं धोखे से कमा बैठा, मैं झूठी किस्में उठा बैठा, मैं जिना कर बैठा, मैं झूठ बोल बैठा, मैं मुतकब्बर बना रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, दोबारा नहीं करता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसा माफ करेंगे जिस जगह पे खड़े होके गुनाह किया था अल्लाह उस जगह से भी उसके असरात को खत्म फरमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।